الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ عزیزو، قرآن فرماتا ہے کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ ہم سبھی جانتے ہیں، ہم سب کہتے بھی ہیں کہ ماہ رمضان قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان۔ ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے اور قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے۔ یہ ہم سب کو یاد ہے، ہم سب کہتے ہیں کہ ماہ رمضان قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، لیکن عزیزوں غور کریں، جب بہار کا موسم ہوتا ہے، جب بہار کا موسم آتا ہے تو انسان اس سے لطف اٹھاتا ہے، انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس بہار کے اثرات ہماری زندگی میں دکھائی دیتے ہیں، اس کے آثار ہماری زندگی میں نمایاں ہوتے ہیں۔ اب ہم جب کہہ رہے ہیں کہ ماہ رمضان قرآن کی بہار کا مہینہ ہے تو پھر سوچنا ہوگا، کیا ہم نے اس بہار کا لطف اٹھایا؟ کیا ہم نے اس بہار قرآن کا مزہ لیا یا نہیں لیا؟ یاد رکھیں، قرآن کی تلاوت کرنا بہت اچھی بات ہے، اس کا بہت ثواب ہے، لیکن صرف قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے ہم اس بہار قرآن سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے ہیں، ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، بلکہ بہار قرآن سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہمیں قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے مفاہیم کو بھی سمجھنا ہوگا، اس کے ترجمے پہ بھی غور کرنا ہوگا، اس کے احکام و دستورات پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ جب ہم اس کے مفاہیم کو سمجھ کے، اس کے ترجمے کو درک کر کے، اس کے احکام و دستورات پہ عمل کریں گے، تب ہمیں جا کے اس بہار قرآن کا لطف آئے گا، اس بہار قرآن کا اصلی مزہ ہمیں محسوس ہوگا۔ مثال کے طور پر جب ہم قرآن کو ترجمے و تفاسیر اور معنی کو درک کرتے ہوئے جب اس کی تلاوت کریں گے، اور تلاوت کرتے کرتے اگر کہیں وعد الہی کی گفتگو نظر آ جائے گی تو ہمارے توکل میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے کرتے جنت کی بات تک آئیں گے تو عبادت الہی میں ہمارا شوق اور زیادہ ہو جائے گا۔ جب جہنم کی بات پہ پہنچیں گے، جب جہنم کی سختیوں پہ غور کریں گے، ہم معصیت الہی سے اور زیادہ دور رہنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طریقے سے جب اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کی بات آئے گی تو ان کا ذکر سن کر ہمارے دل جھومنے لگیں گے، ہماری آنکھوں میں چمک پیدا ہو جائے گی۔ عزیزوں، یقیناً اگر اس انداز میں ہم نے اس بہار قرآن کا مزہ لیا، تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ و مفاہیم کو بھی پڑھ لیا اور اس کے دستورات پہ عمل کیا، تو ہمیں اس قرآنی بہار کا اصلی لطف آئے گا۔ اس کے نتیجے میں اس بہار کے حسین آثار، اس بہار کے خوشگوار نظارے ہمارے گھروں میں دکھائی دیں گے، ہمارے سماج میں دکھائی دیں گے، ہماری زندگی میں دکھائی دیں گے۔ اگر ہم نے پورے سال اسی طریقے سے ترجمہ کے ساتھ، مفاہیم کے ساتھ، تفاسیر کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کی تو اس بہار کے خوشگوار لمحوں پہ کبھی خزاں نہ آئے گی، یہ حسین نظارے کبھی مدھم نہ ہوں گے، اور نتیجہ پھر اس کا ہوگا کہ ہمارا ہر گھر قرآنی گھر ہوگا، ہمارا ہر سماج قرآنی سماج ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔